اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کی عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہے۔ صبر کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے، بلکہ فتح حاصل کرنے میں صبر سینکڑوں لشکر سے زیادہ مؤثر ہے۔ اگر آدمیت صرف انسانی صورت کا نام ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل یکساں ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے۔ قرب خداوندی کا حصول بقا میں مضمر ہے، لیکن بقا سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرنا۔ کوئی ناقص الذہن کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہر شر اور عیب بھی اپنی پیدائش کے لحاظ سے حکمت کا حامل ہے۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہے اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ بہت سے شیطان خصلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہے، اس لیے بیعت میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہی رحمت ہوتی ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ جو شخص کسی گناہ کا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کی طرف ہر وقت لعنت آتی رہتی ہے۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور کمینے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئے۔ مرغ کی دشمن اس کی آنکھ ہے جو دانہ پر حریص ہے، اور اس کی نجات وہ عقل ہے جو جال کو دیکھ لے۔ عدل کیا ہے؟ درخت کو پانی دینا۔ ظلم کیا ہے؟ کانٹوں کی پرورش کرنا۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا ہی میں مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ حرص تجھ کو اندھا کر کے محروم کرتی ہے، اور ابلیس تجھے حرص میں مبتلا کر کے اپنی طرح مردود کرتا ہے۔ جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی پسند نہیں کرتا۔ نفس کو دنیا والوں کی تعریف اور خوشامد بہترین لقمہ معلوم ہوتا ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا کوئی اور سننے والا نہ ہو۔ ظاہری اعمال ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن عمل کرنے والوں کی فطرت کے تفاوت سے نتائج عمل بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ایسی ویرانی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے جو کسی عظیم تعمیری کام کے لیے مقدمہ و آغاز ہو۔ درویش کی مثال ایسی ہے کہ ایک خالی گھڑا ہے جس کا منہ بند ہے۔ عالم کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے جہل سے واقف ہو۔ آفات نفس میں ایک بڑی آفت لوگوں سے اپنی مدح سننے کا چسکا ہے۔ پاک بازوں اور حق شناسوں سے مشورہ کرنا مفید رہتا ہے۔ انسان کے افکار اس کی زندگی کے انداز کو متعین کرتے ہیں۔ اگر تم دوسروں سے محبت کے خواہشمند ہو تو صرف محبت کا مطالبہ نہ کرو بلکہ خود ان سے محبت کرو۔ اگر تم میں وہی عیب موجود ہے جس کی وجہ سے تم دوسروں پر طعنہ زنی کرتے ہو تو تم بے خوف نہ رہو۔ شیطان انسان سے الگ کوئی مستقل وجود نہیں رکھتا۔ نفس امارہ اور شیطان ایک ہی معنی کے دو مختلف صورتیں ہیں۔ حکمت کا آغاز حیرت سے ہوتا ہے، حکمت کا انجام بھی ایک دوسری قسم کی حیرت ہے۔ جاہل صاحب منصب جو درندگی کرتا ہے وہ 100 درندے بھی نہیں کر سکتے۔ افکار اور الفاظ کا باہمی تعلق چلکے اور مغز کا سا ہے۔
جو شخص روحانیت میں جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی وہ حب مال اور حب جائے اقتدار سے دور ہوتا ہے۔ جس شخص کے اپنے اعمال حیوانوں جیسے ہوتے ہیں وہ شریف انسانوں کے بارے میں بھی بدگمانی سے کام لیتا ہے۔ اگر تو اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہے گا تو یہ دنیا تجھے ایک چمن معلوم ہوگی۔ جو شخص یہ کہے کہ ہر چیز حق ہے وہ احمق ہے، اور جو یہ کہے کہ ہر چیز باطل ہے وہ بدبخت ہے۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا، خاک بن جا کہ تجھ سے رنگا رنگ پھول کھلے۔ غریبی کی مصیبت بھی اگرچہ ایک نشتر سے کم نہیں، مگر یہ امیری کی ابتلا سے بہرحال زیادہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں اکسیریں پیدا کی ہے، لیکن صبر سے بڑھ کر کوئی اکسیر نہیں۔ احمق لوگ مسجد کی تعظیم تو کرتے ہیں، مگر اہل دل کو آزار پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ خواہ تو کتنا بھی عقل مند ہے، پھر بھی کسی دوسرے صاحب عقل سے مشورہ کر لیا کر، اس طرح دو عقل مل کر تجھے مصیبت سے بچا لیں گے۔ چمگادڑ سورج کی نہیں بلکہ در حقیقت اپنے آپ کی دشمن ہوتی ہے۔ اس دنیا کی مثال ایک پہاڑ کی سی ہے، اور ہمارے اعمال کی مثال اس میں گونجنے والی آواز کی طرح ہے جو پلٹ کر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ جب کسی پرانی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا ہو تو پہلے اس پرانی عمارت کو منہدم کیا جاتا ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا اوقات۔ جو خاصان خدا کے ساتھ گستاخی سے بات کرتا ہے اس کا دل مردہ اور اس کی زندگی کا رونق سیاہ ہو جاتا ہے۔ سفر کی بدولت غلام بادشاہ بن جاتا ہے۔ جس کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے وہ سبب سے دل نہیں لگاتا۔ خوش نصیب وہ ہے جس نے اپنے عیب پر نظر نہ ڈالی، اور جب کسی نے اس کی عیب کی نشاندہی کی تو اپنی خامی کو بلا حجت تسلیم کر لیا۔ اگر تو خدا پر توکل رکھتا ہے تو کام بھی کر، اس کے بعد خدا پر بھروسہ کر۔ لالچی لوگ ہمیشہ اطمینان قلب کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ محسن دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں مگر ان کے احسانات باقی رہ جاتے ہیں۔ خوش نصیب وہ ہے جس نے احسان کی روش اختیار کی۔ ظالم مظلوم کی دنیا اور اپنی آخرت بگاڑتا ہے۔ ایمان کو دلوں کے صدق سے تازہ کر، نہ کہ زبانی اقرار سے۔ جب تک ہوائے نفس تازہ ہے ایمان تازہ نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی سننے والا نہ ہو تو خاموش رہنا اور حرف لطیف نااہل سے پوشیدہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ اپنے آپ کو ذات واحد میں گم کرنا توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کے بجائے باطن کو اور قال کے بجائے حال کو دیکھتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی فریاد 100 سالہ عبادت سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ کبھی کبھی آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کے خون کا درجہ پا لیتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سام کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔